السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 9th کلاس اردو کے گیسٹ پیپر پہ۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل ایک اسٹڈی کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں نیکسٹ ویڈیو جو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ پہلے اگر ہم شارٹ کوسچن کی بات کریں جو کہ ہمارے پاس 9 آئیں گے اور اس میں سے آپ لوگوں نے 6 کرنے ہیں، تو وہ کون کون سے امپورٹنٹ ہے؟ سبق نمبر 1 سے ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 3 5 7 کو، سبق نمبر 2 سے ہمارے پاس 1 3 5 6 8 9، سبق نمبر 3 سے ہمارے پاس 1 2 4، سبق نمبر 4 سے ہمارے پاس 1 2 3 4، سبق نمبر 5 سے ہمارے پاس 1 2 3 5، سبق نمبر 6 سے ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 2 4 6 7 8، سبق نمبر 7 سے ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 2 3 6، اور سبق نمبر 8 سے ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 2 3 6 7 8 9 اور 10۔ اسی طرح سبق نمبر 9 سے ہمارے پاس 1 3 5، اور سبق نمبر 10 سے ہمارے پاس کوسچن نمبر 1 2 3 5 7 8 9 10، اور سبق نمبر 11 سے ہمارے پاس 1 2 4 اور 5 بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اسی طرح جو نظم سے شارٹ کوسچن آنے ہیں، نظم نمبر 1 ہمارے پاس ہے، اس میں سے جو ہمارے پاس آئے گا 1 2 3، نظم نمبر 2 سے ہمارے پاس 1 2 3، اور نظم نمبر 3 سے ہمارے پاس 6 والا شارٹ کوسچن آ سکتا ہے۔ اس کے بعد سیاق و سبق کا آتا ہے سوال نمبر 3 ہمارے پاس۔ سیاق و سبق وہ کن کن چیپٹر میں سے؟ سبق نمبر 1 میں سے آ سکتے ہیں، سبق نمبر 2، سبق نمبر 6 اور 7، ان والے چیپٹر میں سے کیا ہوں گے؟ سیاق و سبق آئیں گے۔ نیکسٹ اگر ہم خلاصے کی بات کریں تو خلاصہ کن کن چیپٹر کا آ سکتا ہے؟ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہلی، پنچایت، امتحان اور قدر و ایاز۔ یہ پانچ ہمارے پاس چیپٹر ہیں جن کا خلاصہ آپ کے پیپر میں فرسٹ ٹائم اور سیکنڈ ٹائم آ سکتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس اگر خط ہوتے ہیں، خط کی بات کریں تو یہ کچھ خط میں نے لکھے ہیں، یہ آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ پہلا خط ہے ہمارے والد کے نام، خط لکھیں اپنے نتیجے کی اطلاع دینے کے لیے۔ بڑے بھائی کا نام خط لکھیں چھٹیوں کے پروگرام کے لیے۔ چھوٹے بھائی کا نام خط لکھیں آوارہ لڑکوں کی صحبت سے بچنے کے لیے۔ مکان مالک کو خط لکھیں مقام کی مرمت کے لیے۔ فیکٹری کے مینیجر کے نام خط لکھیں فیکٹری دیکھنے کی اجازت کے لیے۔ استاد کے نام خط لکھیں اپنی کسی مشکل میں رہنمائی کے لیے۔ چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں پڑھائی کی تحقین کے لیے۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سر، یہ سارے امپورٹنٹ لیکن بہت دفعہ یہ ریپیٹ ہوا ہے، اور یہ بلا بھی چھوٹے بھائی کے نام امتحان میں کامیابی پر مبارکباد کے لیے۔ اور ایک یہاں پر میں نے چھٹیوں میں پروگرام، اسے یہ اس طرح بھی دے سکتا ہے کہ کسی سیر و مقام کی تفریح کے لیے خط لکھیں اپنے دوست کو، یعنی وہ چھٹیوں کے وہی والا ہی سارا ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس نظم کا خلاصہ آئے گا وہ حمد، برسات کی بہاریں، ان دونوں میں سے کسی کا ایک کا آ سکتا ہے۔ اگر اشعار کی تشریح کی بات کریں تو ہمارے پاس حمد میں سے اشعار نمبر 2 3 4، نعت میں سے ہمارے پاس 3 5، کیونکہ اشعار کے ہمارے پاس 3 آئیں گے جن میں سے ہم نے 2 کی کرنی ہے، اور غزل کے 2 آئیں گے، دونوں کی ہی کرنی ہے۔ تو تیسری غزل پوچھتا رہے شجر امید سے بہار سے ہمارے پاس شعر نمبر 2 3 اور 4 5، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور غزل والے کی بات کریں تو غزل میں ہمارے پاس غزل نمبر 1 کا اشعار نمبر 2 3 5، غزل نمبر 2 کا ہمارا 2 اور 5، غزل نمبر 3 کا 2 3 4 5، غزل نمبر 4 کا ہمارے پاس 3 4 5 ہوگا۔ مکالمے کی بات کریں تو مکالمہ ہمارے پاس طبیب اور مریض کے درمیان آ سکتا ہے، دو ہم جماعتوں کے درمیان آ سکتا ہے، درزی خانے کا یا درزی اور گاہک کا آ سکتا ہے۔ ضرب مثل جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو اکثر بچوں کو پرابلم بنتی ہے، وہ کون کون سے ہمارے پاس؟ ضرب مثل ہمارے پاس یہ شرح سرمایہ کی بات کروں، ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، پہلا، تیسرا، پانچواں، چھٹا، 9واں، 10واں، 12واں، 15واں، 18واں، 21واں، 22واں، 23واں، 27واں، 29واں، 32واں، 34واں، 39واں، 42واں اور 43واں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ضرب مثل، اور میں ایک بار پھر ریپیٹ کر دوں، یہ سارے جو ضرب مثل ہیں، یہ جو نمبرنگ بتائی ہیں، یہ شرح سرمایہ اردو کے ہیں۔ تو یہ تو تھا اردو کا گیسٹ پیپر۔ کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کمنٹس کریے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس میں رہنمائی کر دوں گا۔ اسے ایک بار دوبارہ دیکھ لیں، اگر کہیں سے کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھے کمنٹس کریے گا، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی فل گائیڈنس آپ کو بتا دوں گا۔ تو یہ تو تھا اردو کا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ بایو کے گیسٹ کے پیپر کی، تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔